الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدور، معتمدین، سرگرم کارکنان، بوتھ لیول کے ذمہ داران اور حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے سابق اراکین بلدیہ، اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنتیں، خواتین کی دعائیں کہ اللہ نے آج مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کی سیاست میں ایک منفرد پہچان و منفرد مقام عطا کیا، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا تو ہماری اخلاص بھری خدمات کی وجہ سے، اور یہ ممکن ہوا تو اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کی دور اندیش بے باک قیادت کا نتیجہ اللہ ان سارے کارکنان مجلس اتحاد المسلمین و صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان سب کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان کی محنتیں، کوششیں، قربانیوں کا نتیجہ اور جماعتی وابستگی و جماعتی تڑپ کا نتیجہ، اور آج حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اگر میں آپ کا خادم بن کر آپ کی خدمت کر رہا ہوں مسلسل 1999 سے لے کر آج کی تاریخ تک، تو میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہوں گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت اور جماعت کی وجہ سے میں مسلسل آپ کا خادم بن کر آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو جب میں مجلس اتحاد المسلمین کی بات کرتا ہوں تو مجلس اتحاد المسلمین کے موجودہ صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی، معزز رکن پارلیمنٹ کے اعتماد، ان کے بھروسے کا نتیجہ کہ مسلسل آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین کی محنتیں، کوششیں و کاوشوں و ایثار و قربانی کا نتیجہ کہ میں مسلسل آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اور حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کی عوام کا ممنون و مشکور ہوں کہ بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت، خواتین کی دعائیں کہ مسلسل آپ کی خدمت کا موقع ملا اور خدمت کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ انسان اور وہ قوم
جو اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہے، اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، وہ مستقبل میں کبھی سرخرو یا کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم کو اپنے ماضی کو یاد رکھنا ہے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل کہوں گا کہ لوگ آتے گئے، جڑتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور آج یہ کارواں آپ سب کی محنتیں، کوششیں، قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ شہر حیدرآباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین کا اجلاس ہے۔ نہیں، یہ صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گڈے کے صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان، وہ بوتھ لیول کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے۔ اللہ کا فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، میرے کارکنوں کی محنت، عوام کی محنت و دعاؤں کا نتیجہ کہ آج اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو ایک مضبوط اور مستحکم موقف عطا کیا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ہم نے کام کیا۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا۔ یہاں پہ نوجوانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، بزرگ بھی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سالار محترم بار بار اپنی تقریر میں یہ بات کہتے تھے کہ ہم اپنے اتحاد کے ذریعے، جماعتی طاقت کے ذریعے اور سیاسی طاقت کے ذریعے مسائل کا حل کروائیں گے۔ تعلیمی میدان میں، معاشی میدان میں، یا زندگی کے دوسرے شعبے حیات میں عوام کے نمائندے بن کر ایوان میں ان کی آواز بن کے ان کی ناانصافی پر آواز اٹھائیں گے۔ لیکن سالار ان جملوں کے بعد ایک جملہ بھی کہتے تھے کہ ہم ضرور حکومتوں اور ایوانوں میں اپنے مسائل کو پیش کریں گے، لیکن ہم صرف حکومتوں کا اپنے مسائل کو حل کرنے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اپنے بلبوتے پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کریں گے۔ اور سالار یہ کہتے تھے کہ ہم نے حکومتوں سے مطالبہ کیا، آواز اٹھائی، لیکن جب موقع آیا تو ہم نے اپنا میڈیکل کالج بنایا، اپنا انجینئرنگ کالج بنایا، اپنا دواخانہ بنایا۔ یہ سالار کہتے تھے۔ اور سالار ملت کی وہی تعلیم، اسی تربیت، اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے چندرائن گڈے حلقے میں عوامی نمائندے بننے کے بعد، منتخب ہونے کے بعد ایوانوں میں اپنی ناانصافی پر بے باکی کے ساتھ آواز اٹھایا، تو اپنے حق کی لڑائی لڑی، تو اپنی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا مطالبہ کیا، تو کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے اپنے منفرد مشورے دیے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے طور پر بھی کام کیا، اور ہمارا کام، ہماری پہچان، ہماری طاقت، ہماری عظمت اور ہماری قوت اور ہماری طاقت بن کر اغیار کے سامنے بار بار پیش ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں ایک سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایوان اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر کی حیثیت سے ذمہ داری کو نبھانے کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی کامیابی، پہلی کامیابی، تو وہ کامیابی یہ تھی کہ ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کی پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ جو 50 روپیے، 100 روپیے، 30 روپیے تک ملتی تھی، اس کو بیان کیا، کہا کہ مسلمانوں کو یہ ہے، اور ایس سی کو یہ ہے، ایس ٹی کو یہ ہے، بی سی کو یہ ہے۔ اور شاید جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے ایوان میں کہا تھا
کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ راجشیکھر ریڈی کی حکومت ہے یا گجرات کے نریندر مودی کی حکومت ہے. تو راجشیکھر ریڈی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے. اکبر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ ناانصافی. فوراً اٹھ کر اعلان کیا، کہا کہ ایس سی ایس ٹی اور بی سیز کو جو پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ملتی ہے، مسلمان مائنورٹیز کو بھی وہی ان کے برابر آن پار ود دم ملے گی. یہ ہماری کامیابی کا سلسلے کا آغاز ہوا یہاں سے کہ آپ کا منتخب کردہ نمائندہ ایوان میں صرف آپ کا نمائندہ بن کر آواز نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ ریاست کے پچھڑے ہوئے سارے لوگوں کا نمائندہ بن کر آواز اٹھا رہا تھا اور ان کی حق کی لڑائی لڑ رہا تھا، اور بالخصوص اقلیت مسلمانوں کی ناانصافی پر بے باکی کے ساتھ حکومت کو مجبور کر رہا تھا کہ نہ صرف سنے بلکہ اس ناانصافی کو دور کرے. یہ ہماری کامیابی تھی اور سلسلہ جاری رہا، آگے بڑھتے رہے. تعلیم کے میدان میں اس وقت اسکالرشپس کا آغاز ہوا، پری میٹرک وہ پوسٹ میٹرک. تو پھر ہم نے ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد میں بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا. یہ شادی مبارک ہو، کلیانہ لکشمی ہو، اس کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کی وجہ سے ہوا. اوورسیز اسکالرشپ ہو، ائمہ اور موذنین کو ماہانہ تنخواہ کا آغاز، یہ مجلس کی نمائندگی. بے شمار کام. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جب میں پہلی مرتبہ ایوان اسمبلی میں مجلس کا فلور لیڈر بنا تھا تو اس وقت متحدہ ریاست آندھرا پردیش کا اقلیتوں کا بجٹ 29 کروڑ روپے تھا. بعد میں 32 ہوا، پھر 36 ہوا، اور آج الحمدللہ اقلیتوں کا بجٹ 3000 کروڑ سے زائد کا بجٹ ریاست تلنگانہ کا ہے. یہ ہمارا کام ہے، کارکردگی ہے. اوقافی جائیدادوں کے تحفظ پر ہم نے کام کیا. حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے 80 ایکڑ اراضی کو جو کہ نشاندہی میں نہیں تھی، ہم نے حاصل کیا. کوہیڈا کے پاس بھی 50 ایکڑ آج بھی ہے. پھر بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے پیچھے بھی زمین ہے، وہ حاصل کیا. انیس الغربہ ہندو اینڈومنٹ میں تھا، اس کو مائنورٹی کارپوریشن میں لیا اور وقف کے حوالے کیا. روڈ وائڈننگ میں زمین جانے کے بعد اس کی زمین کو اور پی ڈبلیو ڈی کا آفس تھا پیچھے، اس سے لیا اور انیس الغربہ کی اتنی بڑی عمارت تعمیر کروائی اور آج بھی وہاں پہ موجود ہے. ارے ہمارا کام ہے. مکہ مسجد میں بم دھماکے ہوئے، اس کے اوپر بھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں، لوگوں کو یاد نہیں، کہ ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر متحدہ ریاست آندھرا پردیش کی ہوم منسٹر اور اس کے بعد اس وقت کے چیف منسٹر نے مسلمانوں سے معافی مانگی تھی. یہ بھی ہمارا کام. ارے ہم نے بے باکی سے کام کیا. ہم نے کبھی اقتدار کے سامنے ان کی طاقت سے مروب نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، خائف نہیں ہوئے. ہر مسائل کو رکھا. اردو دوسری سرکاری زبان کا موقف اگر ملا ریاست تلنگانہ میں تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد اور مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے کا نتیجہ. یہ کام ہوا. اسلامک سینٹر کے لیے زمین 10 ایکڑ ہم نے حاصل کی. آپ غور کریے کہ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں ہم نے کام نہیں کیا. کام کیا اور کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم نے کبھی مذہب کی نظر سے نہیں دیکھا. آج اگر بنجاروں کے لیے
शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बंजारा भवन बना है बंजारा हिल पे, तो उसका मुतालबा उसको मंजूर करवा के बनाने वालों का नाम भी मजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी है। हमने ये काम किया। अगर अइम्मा और मौज़नीन को महाना अगर हुकूमत की जानिब से पैसे दिए जा रहे थे, तो सारे मनादिर के अचलिकास को, पुजारियों को देने का मुतालबा करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और ब्राह्मण जैसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ब्राह्मण फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया, तो वो भी मजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हमने किया। ये भी काम किया। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए भी 20 करोड़ रुपया मंजूर करवाए, तो वो मजलिस ने करवाया। अरे हम बिला मजहब, हमें वोट कोई दे या ना दे, लेकिन मुंतखब होने के बाद हम ये समझते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके नुमाइंदे हैं। सबके मसाइल को सुनना, हल करना हमारी दस्तूरी जिम्मेदारी है, और वो जो हमने कसम खाई है उसको निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। वो अलग बात है कि हमसे नाइंसाफी बहुत से शोबों में होती है। लोग गलत समझते हैं कि बात करते हैं तो ये मजलिस मुसलमान की, अकबर साहब मुसलमान की बात करते हैं। हाँ, मैं मुसलमान की बात करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने दस्तूर पर हलफ लिया, कसम खाई है, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो कमजोर है, जो पिछड़ा हुआ है, जो पीछे है, उसकी कमजोरी को दूर करूं, कमजोर को ताकत दूं, पीछे है उसको आगे लाऊं, पिछड़े हुए को मजबूत करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कसम खाई है। तो क्या कोई इस बात से इनकार करेगा कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे और सबसे कमजोर अगर कोई है तो वो मुसलमान है? तो उन मुसलमान की, कमजोर मुसलमान को ताकत बख्शना चाहता हूं, पिछड़े हुए को मजबूत करना चाहता हूं, जो पीछे है उसको आगे लाना चाहता हूं। उसके बाद अगर ब्राह्मण पीछे है तो ब्राह्मण को आगे लाने का काम करेंगे। उसके बाद अगर SC, ST, BC पीछे है तो हम उनके नुमाइंदे बन के उनको आगे लाएंगे, क्योंकि ये मुल्क सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। और इस मुल्क को अगर कामयाब करना है तो सबको मिलकर आपस में एक होकर आगे बढ़ाना होगा। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे अगर बढ़ जाएंगे तो फिर ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। ये मुल्क मुसलमान का भी उतना ही है जितना एक हिंदू का है, एक सिख का है, एक ईसाई का है, या दूसरे मजहब को मानने वालों का है, या फिर कोई भी मजहब को नहीं मानने वाले का भी जितना है, ये मुल्क उतना ही मुसलमान का भी है। मुसलमान यहां किराएदार नहीं है। और अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गलत नहीं है, और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक भीख का कटोरा लेकर हाथ फैलाकर मांग नहीं रहे हैं। अपनी बेबाक और मजबूत नुमाइंदगी के जरिए हम अपने हक को तलब कर रहे हैं और अपने हक को हासिल कर रहे हैं। यही फर्क है मजलिस और दूसरों में। दूसरे मरूब हो जाते हैं, खायफ हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन हम डरते नहीं, घबराते नहीं, किसी के सामने झुकते नहीं। दस्तूर ने हमको जो हक दिया है, दायरे कानून में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और अपने हक को हासिल करते हैं। यही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बेशुमार काम है, कारकर्दगी है। अगर सिर्फ बयान करता जाऊं तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी नाकाफी होगा हमारी कारकर्दगी, हमारी कामयाबी को बयान करते हुए। हमने काम किया, स्कूल्स की तामीर हो, जिंदगी के हर शोबे में हमने काम किया।
حکومت سے مطالبہ کیا، ہمارے جنگمیٹ کے لوگ ہوں گے اس اجلاس میں، فلک نما ایجوکیشنل کیمپس کو دیکھیے۔ جب میں ایم ایل اے بنا، چھوٹے چھوٹے 2 بلڈنگاں تھے، لینڈ گریبرز کی نظر تھی فلک نما کیمپس کی زمین کو قبضہ کر لیں گے، بیچ لیں گے۔ ارے آج اس فلک نما ایجوکیشنل کیمپس میں انگلش میڈیم ہے، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، تیلگو میڈیم ہے، پرائمری، ہائی اسکول، اردو میڈیم کے ہائی اسکول، پرائمری اسکول، اور ایک اسکول ہے۔ پھر اس فلک نما کیمپس میں جونیئر کالج بھی ہے، اس فلک نما کیمپس میں ڈگری کالج ہے، اس فلک نما کالج میں ووکیشنل ٹریننگ کا سینٹر ہے، اس فلک نما کالج میں مائنورٹی ریزیڈینشل اسکول ہے، اس فلک نما کیمپس میں مائنورٹی ریزیڈینشل جونیئر کالج ہے، اس فلک نما کیمپس میں بڑا فٹ بال کا اور بڑا کرکٹ کا اسٹیڈیم ہے، اور اس فلک نما کیمپس میں نیٹ، ایپسیٹ، آئی سیٹ اور ان سب کی ٹریننگ کا ایک مرکز قائم ہو رہا ہے، اور وہاں پر ان سب کیمپس کے لیے 10,000 سے زائد کتابوں کی ایک لائبریری کا بھی قیام عمل میں آ رہا ہے۔ ارے کیا کام ہے بتائیے؟ صرف یہ نہیں، پھر تعلیم کے میدان میں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ تالہ کنڈے کے پاس جونیئر کالج کی نئی عمارت، بلہ گڑے میں ایک اسکول کی عمارت، ایدی بازار میں ڈگری کالج، ریاست نگر میں نیا گورنمنٹ کا جونیئر کالج، گورنمنٹ کا کہہ رہا ہوں، اور پھر بلہ گڑے میں 100 بستر کا دواخانہ آ رہا ہے، اور پھر بارکس میں جو موجودہ دواخانہ ہے اس کو بڑا کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ شادیوں کے لیے کلیانہ منڈپم، ایک منڈپم تیار ہو گیا اور 2 ہونا ہے، وہ بھی جاری ہیں، افتتاح کرنا۔ پانی کی ٹانکیاں منظور ہوئی ہیں، بلہ گڑے میں بھی ہو رہی ہے، کرشنا ریڈی نگر میں، اور ایک لیک ویو میں۔ پھر یہ بالاپور کی ٹانکی بھی بڑی، نئے پانی کے لائن، روڈ وائڈننگ بھی ہو رہی ہے، یہی روڈ یہ وائڈن ہو گئی ہے، ریاست نگر حبیب نگر کی روڈ وائڈن ہوئی ہے، اور پھر اندر سے بھی ایک روڈ ریاست نگر مارکیٹ تک جو روڈ جا رہی ہے وہ بھی وائڈن ہو گئی ہے، یہ چندرائن گڈے کی روڈ، یہ اولڈ سری سلم روڈ پیلی درگاہ تک وہ بھی ہو رہی ہے، کلی چیکس دے دیے گئے وہ بھی وائڈننگ، اور پھر یہاں سے اسماعیل نگر سے لے جا کر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ روڈ جا رہی ہے وہ بھی وائڈننگ، تلسی نگر سے لے کر سیدھا جل پلی سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک یہ بھی روڈ وائڈننگ ہو رہی ہے، اور پھر میٹرو ٹرین اویسی ہاسپٹل سے لے کر فلک نما سے لے کر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یہ کام، یہ ترقیاتی سرگرمیاں، کروڑوں روپے کے کام آج ہو رہے ہیں۔ اویسی ہاسپٹل کے پاس فلائی اوور ہے جو ایل بی نگر کو جاتا ہے، اب ایک عام منظور ہوا ہے جو ایل بی نگر نہیں سنتوش نگر کے طرف جائے گا، پھر ایک اور فلائی اوور حافظ بابا نگر پر آ رہا ہے جس کا سنگ بنیاد میں رکھوں گا، اور ایک فلائی اوور بلہ گڑے کے پاس آ رہا ہے، اور ایک فلائی اوور میرا حلقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے منظور کروایا، وہ محفل ہوٹل ہے نا آگے، وہاں پر بھی ایک فلائی اوور آ رہا ہے کہ ایسے سموتھ فلو ٹریفک کا ہو، اور یہ کام، یہ خدمات زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے کام ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ضرور کہوں گا، انتخابات یا انتخابی میدان میں آیا تھا تو اس وقت یہی کہا تھا کہ معصوم ننھے مننے انگلیوں میں قلم تھمانے آیا ہوں اور کھانوں پہ کتاب
اور کتاب کے بستے کا بوجھ ڈالنے آیا ہوں، جہالت کا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ اور الحمدللہ ایک سکول، دو سکول، 3 سکول، 4 سکول، 5 6 7 8 9 سکولز ہیں ہمارے، 9 سکولز، 15,000 سے زائد بچوں کو سکول میں تعلیم، نیٹ، ایپ سیٹ، آئی سیٹ، لا، JEE، IIT۔ اب ہم نے نیا اور ایک آغاز کیا، سینٹر فار لینگویجز، وہاں پہ عربی، فرینچ، اسپینش، یہ پوری زبانیں ہم سکھا رہے ہیں، جرمن۔ پھر ہمارے اسکولوں میں حفظ سینٹر ہے، بچوں کو حفظ پڑھا رہے ہیں، تعلیمی نصاب کو نیا بنایا۔ ایک بچہ پہلی جماعت سے 10ویں جماعت کو پاس کرتا ہے تو وہ قرآن ختم کرتا ہے، ترجمہ قرآن کا ختم کرتا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف کی احادیث کو ختم کرتا ہے، سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کو ختم کرتا ہے، سیرت النبی کو ختم کرتا ہے، اور پھر تاریخ اسلام کو بھی ختم کرتا ہے۔ پورا سلیبس ڈیزائن کیا۔ پھر ووکیشنل ٹریننگ، خواتین، 2.5 لاکھ خواتین کو ہم نے اب تک ٹرین کیا۔ اتنی بڑی عمارت آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی آنکھوں کو چبھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ایسی عمارت بنا دیا۔ ارے میں کہوں گا کہ ہر قوم کے لیڈر کو ایسا کام کرنا ہے جو مسلمان کے لیڈر نے کام جیسا کیا ہے، بجائے تنقید کرنے کے۔ اور میرے ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، آپ جسے بھی پسند کرتے ہیں اس لیڈر سے کہو کہ اکبر جیسا کام کیا مسلمانوں کے لیے، اے لیڈر تو بھی ہمارے لیے کام کر۔ بولو نا، ہم تو خراب ہیں، ہم خراب ہیں، ہاں بے شک ہم خراب ہیں۔ ارے آج ہر ایک کا اپنا لیڈر ہے، ہندوؤں کے لیڈر ہے، سکھوں کے لیڈر ہے، ریڈیوں کے لیڈر ہے، راؤ کے لیڈر ہے، کما کے لیڈر ہے، کاپو کے لیڈر ہے، یادو کے لیڈر ہے، سب کے لیڈر ہے۔ میں ان سب سے کہوں گا کہ ہر لیڈر کو ایسا کام کرنا چاہیے یا نہیں، بتاؤ آپ۔ ہم خراب ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو ووٹ نہیں دیتے، مت دو، لیکن تم جس کو دے رہے ہو اس سے تو بولو، اس سے تو پوچھو کہ تم کب کرو گے ایسا کام، کیوں نہیں کر رہے ایسا کام۔ آج آپ خود بتائیے، 14 عمارتیں ہیں، کتنی؟ 14۔ یتیم خانے کا آغاز ہو گیا، اسکول فار اسپیشل چلڈرن کا آغاز ہوا، جیریاٹک سینٹر میں چلا رہا ہوں۔ جیریاٹک سینٹر کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ، ضعیف ماں باپ کو ان کی ناخلف اولاد جو چھوڑ دیتی ہے، ان بے سہارا ضعیف بوڑھے بوڑھیوں کو میں اپنے مرکز میں رکھ کر 3 ٹائم کا کھانا کھلا کر ان دواخانے میں ان کا علاج کر کے ان کی دیکھ بھالی ان کا بیٹا بن کر میں کر رہا ہوں۔ کیا ایسا کام ہے؟ 1200 یتیم بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام، رمضان میں ان کو گفٹس، ان کو عیدی، ان کو نئے کپڑے، کتابیں فری، بیگ فری۔ یہ ہمارا اپنے ذاتی صرفے سے ہونے والا کام۔ ارے یہ کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے، اللہ اس کام کو قبول کرے۔ لیکن اللہ جب اس کام کو قبول کرے گا، اللہ اس کام کا اجر دے گا، تو میں آج آپ سب کو گواہ بنا کر یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ، اس نیک کام کے اجر کا حقدار صرف میں نہیں ہوں، میری جماعت ہے اور میرے چندران گڈے کے یہ سارے کارکن ہیں۔ اے اللہ اس اجر کو ان میں برابر بانٹ دے۔ اگر ان کا اتحاد نہ ہوتا، ان کی دعا نہ ہوتی، ان کی محنت نہ ہوتی، میرے جماعت
کے نام پر مجھے امیدوار نہ بنایا گیا ہوتا تو شاید یہ کام ممکن نہ ہوتا۔ جماعت کے مرحوم صدر، موجودہ صدر، جماعت کے کارکن، ان سب کی دعائیں، محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ خدا را ہاں سمجھو اس بات کو، چندرائن گڈے نے اپنی ایک منفرد پہچان بنائی، چندرائن گڈے نے ایک منفرد پہچان بنائی۔ عوامی نمائندے کی ذمہ داری عوامی کام کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے عوامی کام سے بالا تر ہو کر یہ کام انجام دیا۔ آج سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ میں قریب 50,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام ہے۔ اسکول میں مفت، نیٹ مفت، 10th کی کوچنگ مفت، لانگ ٹرم مفت، انجینئرنگ کی کوچنگ مفت، فارمیسی کی کوچنگ مفت، آئلٹس کی کوچنگ مفت، لا کی ٹریننگ مفت، کیریئر گائیڈنس مفت، خواتین کو فیشن ڈیزائننگ کی تربیت مفت، مہندی ڈیزائننگ کی تربیت مفت، اسپوکن انگلش مفت، کمپیوٹر کلاسز مفت، بیوٹیشن کا کورس مفت، اور اس کے بعد میں برائیڈل میک اپ کی تربیت مفت۔ نہ صرف مفت، فیشن ڈیزائننگ ہوئی تو سرٹیفکیٹ کے ساتھ مشین بھی فری، بیوٹیشن کا کورس ہوا تو بیوٹی کٹ فری۔ ارے آپ بتاؤ، ایک دیوانہ ہی ہوگا جو سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے، مشین بھی دے رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ تربیت حاصل کرنے والے اپنے گھر میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کی خوشحالی میں کچھ مدد کریں، اپنے شوہر کے حصے داری میں کچھ اپنا حصہ بھی ادا کریں۔ یتیموں کی کفالت، یسیروں کی کفالت، بیواؤں کی مدد، ضعیفوں کی خدمت۔ ارے کیا نہیں ہو رہا اس حلقے میں؟ کام ہو رہا، کام پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ میں 1,000 لوگوں کو نوکریاں بھی ملی ہیں، 1,000 خاندان پڑھ رہے ہیں، ٹیچرز ہیں، صفائی کا عملہ ہے، جھاڑو والے ہیں، پوچھے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، لوگ تو بولے تھے KG سے PG، لیکن اقتدار حکومت میں رہنے کے بعد نہیں بنائے، لیکن ہم ایک MLA تھے، ایک ادنا MLA، KG to PG کے 2 مرکز بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ کام ہے، یہ کمٹمنٹ ہے۔ سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس تالاب میر جملہ میں دیکھیے کیسا ہے۔ لوگ بولیں گے کہ اکبر صاحب آپ تالاب میر جملہ میں بنائیں، وہ تو چندرائن گٹے میں نہیں ہے، لیکن میں پہلا الیکشن جب لڑا تو تب وہ چندرائن گٹے میں تھا۔ میں کبھی بھی چندرائن گٹے کی عوام موجودہ چندرائن گٹے میں ہو یا اس وقت کے چندرائن گٹے میں ہو، ان کے احسان، ان کے خدمت، ان کے دعاؤں کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بلہ گڑے میں اور 2 سکول بنانے کا ہمارا ارادہ ہے، وہ بھی ہم کریں، کام کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان، ارے میرے بھائی آپ سوچو، اس تعلیمی سال میں ہم نے 4,500 نئے داخلے دیے ہیں ہمارے اسکولوں میں، 4,500۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 230 نئے ٹیچروں کا تخرج کیا۔ ٹیچرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نئے لاگا، اور لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے۔ ایک گھر میں 5 لوگ رہے تو کبھی ٹوٹی خراب ہو جاتی ہے، کبھی پنکھا خراب ہو جاتا ہے، کبھی لائٹ کا گولا جل جاتا ہے، تو کبھی کھٹکا جل جاتا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ ارے 8-10 لوگ ایک گھر میں ہیں تو کتنے مسائل ہیں آپ کو معلوم۔ ارے یہ بلہ گڑے کے اس اسکول میں
مکمل اسکول میں، اسکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج، پوسٹ گریجویشن کالج، ایم ایس سی بھی آیا ہے یہاں پہ جملہ 4,500 بچے اور بچیاں روز داخل ہوتی ہیں اور اس سے باہر نکلتی ہیں. تو کتنا مینٹیننس ہے؟ کسی کو احساس ہے؟ اور بعض ہمارے شریر بچے ہیں، میں خود بھی بہت شریر. لوگ شریر بچوں سے غصے میں آتے ہیں، لیکن میں شریر بچوں سے خوش ہوتا ہوں. ہمارے پاس شریر بچے ایسے ہیں جو پنکھوں کے جو بلیڈز ہوتے ہیں اس پہ ایسا ٹھہر کے لٹکتے ہیں اور پنکھوں کے بلیڈز بھی ٹوٹ جاتے ہیں. وہ پنکھوں کو بدلتا ہوں. کیسا مینٹیننس ہے؟ 14 بلڈنگیں ہیں. کوئی جاتے جاتے یوں کھیکور کے جاتا ہے، بینچ کو یوں توڑ دیتا ہے، دیوار میں ایک لکیر مارتا ہے. جب تک میں زندہ ہوں میرے عمارتوں کی عظمت، شان اور شوکت پر ایک بھی لکیر نہیں آئے گی، اور دنیا کسی غریب کے غربت کا مذاق نہیں اڑائے گی. اور ہر امیر اور رئیس وہ دولت مند اس خواہش کو لے کر رکھے گا کہ کاش ہمارے دولت مند بچوں کو بھی اسکولوں میں جگہ مل جائے، داخلہ مل جائے، اور میں غریبوں کو پڑھاؤں گا، ان کے مستقبل کو سجاؤں گا، سنواروں گا، اندھیروں کو اجالوں میں بدلوں گا اور جہالت کا خاتمہ کروں گا. یہی وعدہ کیا تھا آپ سے، عوام سے، اور اس وعدے پر آج بھی میں قائم ہوں. وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. کسی بھی تنظیم، کسی بھی جماعت کی طاقت، اس کی ریڑھ کی ہڈی، بیک بون اگر کوئی ہے تو وہ میرے یہ کارکن ہیں، آپ ہیں، آپ لوگ ہیں. نوجوان تھا، نوجوان جڑے تھے، اب میں بھی ضعیفی کی طرف بڑھ رہا ہوں تو کئی میرے ساتھیوں کے سروں کے بال کو بھی سفید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، داڑھیوں کو بھی سفید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. لیکن 1000 سلام ان کو کہ میں ضعیف ہونے لگا ہوں، وہ ضعیف ہونے لگے ہیں، لیکن آج بھی میرے کاندھے سے کاندھا ملائے کھڑے ہیں. وہی نوجوانی کی طاقت، وہ ہمت کے ساتھ. آپ کو سلام، آپ کا احسان مند ہو. اگر آپ نہ ہوتے تو اکبر الدین اویسی نہ ہوتا. آپ کی دعا، آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ، آپ کی محنت نہ ہوتی تو یہ عمارتیں نہیں ہوتی، یہ معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام نہ ہوتا، بیواؤں کی مدد نہ ہوتی، یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں ہوتا. یہ سب آپ کی محنت، آپ کی دعا، آپ کی کوشش، آپ کے ساتھ کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس گنہگار کو اس قابل بنایا کہ یہ کام کر سکے. میں احسان مند ہوں، احسان مند ہوں آپ کا. اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا. نہ صرف اس احسان کا کہ ساتھ دیا، ہمت دی، طاقت دی، میرے ساتھ کھڑے رہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ جب موت کے دروازے پر تھا، موت کے قریب تھا، تو آپ ہی کی دعائیں تھیں، آپ ہی کے روزے تھے، آپ ہی کے کعبے کا طواف تھا، آپ ہی کی نمازوں میں گڑگڑاہٹ سے وہ دعائیں تھیں جس کے نتیجے میں آج زندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں تو قرضدار ہوں، میں قرضدار ہوں آپ کا، آپ کے دعاؤں کا، آپ کے احسانات کا. میں قرضدار ہوں. میرے محسن آپ ہیں، آپ نے مجھ پر احسان کیا، میرے بچوں پہ احسان کیا، وہ یتیم ہونے سے بچ گئے، میری بیوی پہ احسان کیا، وہ بیوہ ہونے سے بچ گئی. آپ کی دعائیں ہیں. میں جتنا بھی کروں، کتنا بھی کروں کم ہے. اپنے جسم کی چمڑی کے جوتیاں بنا کے اگر آپ کے نظر کر دو تب بھی کم ہو کہ آپ نے اتنا بڑا احسان میرے اوپر کیا. میں اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا، میں کبھی نہیں بھول سکتا. میرے لیے کوئی کنکر اٹھائے گا تو میں اس کے احسان کو یاد رکھوں گا. میرے لیے یہ دنیا عزیز نہیں، میرے لیے اگر کچھ ہے تو وہ آخرت ہے. میرے لیے
یہ دولت، یہ شہرت کبھی معنی نہ رکھتی تھی، نہ رکھے گی۔ آج ایم ایل اے ہوں، کل ایم ایل اے نہیں رہا تو بھی کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ خالد بن ولید کی طرح اور کھل کر کام کروں گا اور بے باکی سے کام کروں گا، کیونکہ یہ میری اور آپ کی جماعت ہے۔ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور جماعت کسی کی محتاج نہیں، ہم جماعت کے محتاج ہیں۔ جماعت کا نتیجہ 25 برس کا بچہ ایم ایل اے بن کر نکل گیا 99 میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے اللہ اپنے کام کے لیے بندوں کا محتاج نہیں، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لیتا، ویسے ہی جماعت کسی شخصیت کی محتاج نہیں۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، جماعت قائم و دائم رہے گی۔ کل کو اکبر الدین اویسی بھی نہیں تو جماعت رہے گی۔ میں نے ہر وقت جماعت، عوام اپنی خدمات میں اپنے نفس کو آنے نہیں دیا۔ میں نے اپنے نفس کو نہیں آنے دیا، اور کبھی بھی اپنے نفس کو آنے نہیں دوں گا۔ یہ میرا کام میری آخرت کا سودا ہے۔ میرا یہ کام آپ کے خدمات، آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے جو میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس دنیا والوں کو، چندرائن گڈے والوں کو دے کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ یہ میری اولاد کے لیے نہیں۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا بیٹے کے لیے کرے، گھر کے لیے کرے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میری بیٹی بیرسٹر ہے۔ یہ اتنی بڑی عمارت ہے، 14 عمارتیں ہیں۔ چاہتا تو بیٹے کے لیے دواخانہ بھی بنا سکتا تھا۔ چلو بیٹے، یہ دواخانہ تمہارے لیے نہیں، بچوں کو تعلیم دینا، علم دینا، قابل بنانا، خوف خدا پیدا کرنا اور ان کو دین کی دولت سے مالا مال کرنا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ باقی بنانا وہ ان کا کام ہے۔ میں یہ سمجھتا، میرے باپ نے، میرے والد نے مجھے قابل بنایا، ملت کے درد کو محسوس کرنا سکھایا، عوام کے درمیان میں چلنا سکھایا، اور میری زندگی کی پریشانیاں اور میری زندگی کی غربت نے ایک غریب کے درد کو سمجھنے کا احساس دلایا۔ وہ احساس، وہ تعلیم، وہ تربیت، آپ کی محبت، وہ ایثار، وہ قربانی، میرے والدین کی دعائیں کہ اللہ نے اس گنہگار سے اتنا کام کیا۔ خدا را، میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے کہا کہ ہم ضعیف ہو رہے ہیں، ہاں، اور کتنے سال جیئیں گے؟ 10 سال، 12 سال، کتنے سال؟ ہر ایک کو جانا ہے، کوئی آگے تو کوئی پیچھے۔ ہم تو اپنی زندگی جی لیے، بڑی شان، بڑی شوکت، بڑی عظمت، بڑی طاقت کے ساتھ ہم تو جی لیے، لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے آنے والی نسل اسی شان، اسی شوکت، اسی عظمت، اسی طاقت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے جیسے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ چلو میں نے تو کام کر دیا، اب میرا وقت آیا میں چلا جاؤں گا، نہیں۔ میرے ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میں آنے والی نسل کے مستقبل کی فکر کروں اور اپنے بچپن، اپنی جوانی سے اچھے دن دکھا کر، بنا کر آنے والی نسل کے مستقبل کو روشن بنانے کے پروگرام بنا کر اس دنیا سے جاؤں۔ یہ میری ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ میری مراد اس بات سے ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں آپ بہتر جانتے۔ کیا میں اپنی تقاریر میں نہیں کہتا تھا
کہ ہمارے ووٹ کے حق کو چھیننا چاہتے. کہتا تھا میں، کیا آج نہیں ہو رہا ہے؟ ایس آئی آر کے ذریعے ایک شہری کے ووٹ کے حقوق کو کسی بھی نام سے چھیننے کی ایک منصوبہ بند سازش ہو رہی. ہم کو اور آپ کو جوش میں نہیں، ہوش کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، غصے میں آئے بغیر لڑنے کے بجائے مسکراتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنا کام، اپنے مقصد کو حاصل کرنا، یہ حکمت ہے، وقت کا تقاضا. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم کمزور ہیں؟ پھر یہ صلح حدیبیہ کیوں؟ یہ صلح حدیبیہ کیوں؟ ارے وہ ایک حکمت تھی. سمجھو، آج بھی حکمت کا مظاہرہ کرو، عقل مندی کا مظاہرہ کرو، دور اندیشی کا مظاہرہ کرو. جذبات میں آنا، غصے میں آنا، لڑنے چلے جانا، تصادم میں چلے جانا، اس سے ہماری تباہی ہوگی. سمجھو میری بات کو، سمجھو میری اس بات کو. ایس آئی آر کے بارے میں سلیم بیگ صاحب نے کہا، آپ کو اگر یہاں پہ آج کے اجلاس میں شرکت کرنے کی زحمت دی گئی ہے تو سارے چیزوں کے ساتھ جو میں نے اب تک بیان کی، اس کے ساتھ ساتھ ایس آئی آر کے تعلق سے بھی آپ کو ذکر کرنے، سمجھانے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو زحمت دی گئی. ایس آئی آر کیا ہے؟ ایک منظم سازش و کوشش ہے سی اے این آر سی کے ذریعے شہریت سے محروم کرنا، ووٹ کے حق سے محروم کرنا اور اس ملک سے جانے کے لیے مجبور کرنا. جو ایک سازش تھی، اس کو آج ایس آئی آر کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ بنگال میں دیکھیے کتنے لاکھوں ووٹ نکال دیے گئے. بہار میں کیا ہوا؟ نکال دیے گئے. اور صرف کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی قائدین، یہ اویسی برادران یا اسد اویسی صاحب، اکبر اویسی صاحب ایس آئی آر ایس آئی آر ایس آئی آر کہہ رہے ہیں اس واسطے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی. ہماری دکان کا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا، ہم نے تو اپنی زندگی جی لی، ہم کو آنے والی نسل کا سوچنا. خدا را سمجھو، اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں، پہلے تو ووٹ نہیں ڈال سکے. اب بنگال میں، بہار میں کیا ہو رہا ہے؟ ووٹر لسٹ میں نام نہیں، راشن کارڈ کینسل. ووٹر لسٹ میں نام نہیں، گورنمنٹ اسکیم نہیں ملے گی. ووٹر لسٹ میں نام نہیں، گھر نہیں ملے گا. ووٹر لسٹ میں نام نہیں، گیس نہیں ملے گا. ووٹر لسٹ میں نام نہیں، سرکاری مدارس میں داخلہ نہیں ملے گا. ووٹر لسٹ میں نام نہیں تو آپ کو پینشن نہیں ملے گی. ووٹر لسٹ میں نام نہیں تو خواتین جو بسوں میں فری پھر رہی نا، وہ نہیں ملے گا. ووٹر لسٹ میں نام نہیں تو بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں کھلے گا. سمجھو میری بات کو، اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، راشن نہیں ملے گا، رہنے کو گھر نہیں ملے گا، تو پھر کیا ہے؟ سمجھو میری بات کو، اس کی اہمیت کو سمجھو. خدا را اگر آج آپ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ہم وہ غافل نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کی غفلت کا نتیجہ تھا کہ آنے والی نسل کے مستقبل کو اندھیرے میں ڈال دیا. خدا 25 تاریخ سے ایس آئی آر کا کام شروع ہو رہا، 1 مہینے تک رہے گا. ہر ورکر سے میری دردمندانہ اپیل ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ سارے کام اپنی جگہ
سب کام چھوڑ دو، 1 مہینے تک SIR کے لیے ایک ایک حقیقی ووٹر، ایک ایک ہندوستانی شہری کے نام کے اندراج کی ذمہ داری آپ کی، ہماری، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سب مل کے کریں گے نا؟ سب سے اچھا کام ہم کو کرنا، روزانہ صبح اٹھ کے کرنا، فارم بھرنا ہے، ضرورت پڑی تو ہر گلی میں ٹیبل ڈالو، فارم بھرنے کی مدد کرو۔ ضرورت پڑی تو آپ کو ضروری ہے کہ صبح اتر جاؤ اور وہ گورنمنٹ کا آدمی جو گھر گھر جائے گا اس کے ساتھ آپ رہو اور فارم بھرو۔ نام نہیں ہے، میپنگ ہو گئی تو وہ میپنگ کا فارم بھرنا ہے۔ اگر میپنگ میں نام نہیں ہے تو فارم 6 بھرنا۔ کیا بھرنا ہے؟ فارم 6 بھرنا۔ اگر ووٹر لسٹ میں نام یہاں کا ہے، یہاں سے وہاں چلے گئے، ادھر نام ہے، اب وہاں رہے وہاں پہ نام یہاں پہ ہے، تو اس کے کریکشن کے لیے فارم 8 بھرنا۔ جانتے ہیں مجلس کے کارکن سلیم بیگ صاحب، ڈاکٹر صاحب، مظہر صاحب، یہ پرانے لوگ سب جانتے ہیں فارم 6 کے کام کو، فارم 8 کے کام کو۔ تو یہ کام کرنا ہے۔ اگر مسٹیکس ہے وہ مسٹیکس کو دیکھنا ہے۔ وقتاً فقتاً پوری رہنمائی ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مسلسل عوام کے سامنے ہر بات کو رکھ رہے ہیں اپنے مجلس کے بنائے ہوئے ایپ کے ذریعے۔ وہ ایپ کئی ہمارے کارکنوں کے پاس تھا اور آج بھی ہے نا؟ اس میں دیکھ رہے ہیں نا نام کو، میپنگ کر رہے ہیں نا؟ ہم کو یہ کام اور آگے کرنا۔ ہم کو 1 مہینہ، میں کہہ رہا ہوں 1 مہینہ صبح سے شام تک وقت دے دو، پھر ہم کو آرام سے بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ سمجھو میری بات کو، راشن کارڈ ہو، سرکاری وظیفہ ہو، سرکاری اسکیم ہو یا پھر بینک اکاؤنٹس ہو، یہ سب کے سب کا دار و مدار ہمارے نام کے ساتھ۔ کسی کے نام میں کریکشنز ہے، کریکشنز کیسا کرنا ہے؟ محمد ہے، اس کی سپیلنگ غلط۔ اکبر ہے تو بعض لوگ AKBAR لکھتے ہیں، تو بعض لوگ AKBER بھی لکھتے ہیں۔ اگر میرے سرٹیفکیٹس میں AR سے ہے اور وہاں ER آ گیا، یا میرے پاس میرے ریکارڈز میں E ہے اور وہاں A لکھ رہا، انوملیز میں آئیں گے، اس کا کریکشن ہے، وہ کریکشن کرانا۔ اور پھر تیلگو زبان میں نام کو پکارنا بدل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس فارم بھرنے کے بعد آپ کو دینا ہے، 13 چیزیں ہیں جو آپ دے سکتے ہیں۔ صدر مجلس نے کل بھی پوری تفصیل رکھی، علماء مشائخین وہ مختلف تنظیموں کا اجلاس میں بھی ساری تفصیلات رکھی، آپ سب جانتے ہیں۔ میں ان ساری چیزوں کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ آپ لوگوں کو چاہیے، سب کو چاہیے، ہمارے کارکنوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر یہ SIR کے کام کو کامیاب کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر بڑے ہی خطرات ہم پہ منڈلائیں گے۔ خدا را غافل مت رہو، غافل مت رہو، اس کی اہمیت کو، اس کی نزاکت کو، اس کی ضرورت کو سمجھو۔ اگر ہم آج بھی غافل رہیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کئی لوگوں کا مستقبل اندھیرے میں آ جائے۔ ابھی سلیم بیگ صاحب نے کہا کہ میپنگ 1,64,000 کی ہوئی، تو ابھی 1 لاکھ کی باقی ہے، نہیں ہوئی چندرائن گٹے۔ تو کیوں نہیں ہوئی؟ کیا غلطیاں ہیں؟ وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔
फॉर्म 6 भरने की तैयारी करना है अभी से। ये काम भी हमको करना है। किसी का एड्रेस अगर दूसरा है तो फॉर्म 8 भी भरने का काम करना है। एनोमलीज है तो वो, अगर नाम गलत है तो वो भी। अगर हम गफलत का शिकार रहेंगे तो फिर होगा क्या? अब सेंसस हुआ, डिलिमिटेशन भी होने वाला। आप समझिए, मेरी बात को समझिए, मुल्क के हालात क्या है। दुनिया में तो और हर जगह उसूल है कि मजलूम मुनज़्ज़म होता है जुल्म करने वाले के खिलाफ, लेकिन आज मजलूम मुनज़्ज़म होने के बजाय और मुंतशर हो रहा है। खुदारा अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को छोड़ दो, छोटी छोटी नाराजगी को छोड़ दो। अगर हम छोटे छोटे चीजों में मुब्तला रहेंगे तो फिर एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी में हम नाकाम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। SIR को समझिए, हुकूमतें गिर जा रही हैं, बड़े बड़े लीडर खत्म हो जा रहे हैं। अब हुकूमतें खत्म हो गई, लीडर खत्म हो गए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम्हें खत्म नहीं होना है, तुमको खत्म होने से बचना है और तुमको मुसलमानों को खत्म करने से बचाना है और उन ताकतों को शिकस्त देना है। SIR में मुकम्मल काम करेंगे। आपकी जिम्मेदारी, यह आपका फरीजा है, मैं कहूंगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर किसका नुकसान है? हमारा ये नुकसान है। समझिए मेरी बात को, बार बार कह रहा हूं मैं, किसी भी हलके में इतने मजबूत, इतने काबिल, इतने मेहनती वर्कर्स नहीं हैं जो चंद्रायन गुट्टे में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां काम भी सबसे अच्छा होना, सबसे अच्छा नंबर 1 करेंगे ना आप लोग? आपको करना होगा। मैं जरूर जितना हो सकता मेरी तरफ से भी रहूंगा साथ में, मगर मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, पहली शादी। मैं इसमें बहुत मसरूफ हूं। हर वक्त आपने एहसान किया, एक और एहसान करिए। हर कारकुन अकबरुद्दीन ओवैसी की गैर मौजूदगी में बनकर काम करें। ये एक और एहसान कर दीजिए। मैं तो कोशिश करूंगा कि रहूं जितना हो सकता, लेकिन शायद बीच बीच में ना रहूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी मौजूदगी से अच्छा काम आप लोग करेंगे। मुझे यकीन है अपने कारकुनों, मुझे यकीन है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जियालों, आपको, हमको, सबको मिलकर मैं तो कहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी मेहनत का, सबसे बड़े काम का अगर कोई वक्त है तो वो ये वक्त है। सारी कामयाबियां जो हमने हासिल की, उससे बड़ी कामयाबी ये होगी अगर हम 100% अपने नाम को दोबारा SIR में शामिल कराने में कामयाब हो जाते हैं। तो कामयाबियों से सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी। कामयाब खुदारा इसको समझिए, हर एक को आना, हमारी तड़प को समझिए। आपको, हमको, सबको मिलकर खाने से खाना मिलाकर ये काम को करना है। वक्तन फख्तन जमात की तरफ से रहनुमाई होती रहेगी। वक्तन फख्तन हम आपके दरमियान में आएंगे और नए नए चीजें जो आती हैं उससे आपको वाकिफ करवाएंगे। नया फॉर्म आएगा तो वो बोलेंगे, नई अगर कोई पॉलिसी आएगी तो वो बयान करेंगे, नया कोई प्रोग्राम आएगा तो वो आपके सामने रखेंगे। हर एक चीज को हम रखते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि SIR में हम ज्यादा से ज्यादा
नामों को शरीक करवाएं और एक भी हकीकी हिंदुस्तानी शहरी को उसके हक से महरूम होने नहीं देना है। हक है, हर शहरी का हक है वोट, और हमारी जिम्मेदारी है कि हर हकीकी शहरी का हक उसको मिले। उसके हक के लिए आपको हमको काम करना होगा और हम सब मिल के कोशिश करेंगे। और कोई काम फर्द वाहिद से नहीं होता, हर काम एक टीम के जरिए होता है। सब मिल के जब करते हैं तो तभी काम होता है, एक आदमी से नहीं होता। हमको टीम बनना होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा और सब मिलकर काम करेंगे। बूथ वाइज हम काम करेंगे, बूथ लेवल पे हम काम करेंगे। अब मैंने तो यह फैसला किया है कि बूथ नहीं, हर गली में हम हमारे वर्करों को, जिम्मेदारों को जिम्मेदारी देंगे और ये काम कराएंगे। हर गली में, एक बूथ नहीं, हर गली के हिसाब से हमारा वर्कर हर गली में रहेगा, काम करेगा, बताएगा और हर एक का काम करेगा। SIR में हर शहरी के हक की हिफाजत और हक दिलाने का काम हमको करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए हमको काम करना, हर एक का। और इसके लिए फिर से कह रहा हूं कि वक्तन फक्तन रहनुमाई हमारे तरफ से होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। एक आध दिन में मैं भी हल्के में दौरों का प्रोग्राम बनाऊंगा और हमारा इरादा है कि हम छोटे से हैंडबिल्स या पैम्फलेट्स भी छापेंगे। दौरे होंगे मेरे और दौरों के साथ तरक्याती काम, सरगर्मियां जो हैं उसका भी इफ्तिताह करेंगे। हर कोई पूछता है, अरे अकबर साहब हर जगह पे इफ्तिताह हो रहे हैं, आपके पास इफ्तिताह नहीं। अरे भाई, मैं काम में यकीन रखता हूं, काम करा रहा हूं। अब हमारे पास इतने काम हैं, अब अगर तख्ती बनाया, इश्तिहार दिया तो फिर दूसरे लोग बोलेंगे अबा इनके पास इतने काम। फिर नजर टोका तो बहुत लगा, हमको शुरू से लगता रहा। कभी लिबास पे लगा तो कभी चेहरे पे लगा, कभी जुल्फ पे लगा तो कभी मुस्कुराहट पे लगा, कभी आंखों पे लगा तो कभी जूते पे लगा। टोका तो बहुत लगा, लगते रहे। हर टोकों से, हर ठोकरों से लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपनी मंजिल को हासिल करते रहे, कामयाबी के झंडों को गाड़ते रहे। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हम हर हलके में फिरेंगे, कामों का इफ्तिताह भी करेंगे, हैंडबिल्स भी देंगे। अगर किसी को कुछ समझाना है तो हम खुद भी समझाएंगे, हमारे कारकुन भी रहेंगे। बहरहाल 25 तारीख से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चंद्रायन गुड्डे का हर एक वर्कर सुबह 7 बजे से फील्ड पे रहेगा, रोज पोलिंग की तरह काम करेगा और 1 महीने तक काम करेगा। ये अज़्म, ये हौसला और ये इरादे के साथ आपको और मुझको यहां से उठना है, जाना है और हर एक हकीकी हिंदुस्तानी शहरी को उसका हक दिलाने का ये जिम्मेदारी का काम हमको करना है। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम का ममनून, आप तमाम का मशकूर कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इजलास में शरीक हुए। जितना भी आपका शुक्र अदा करूं कम है। ममनून हूं, मशकूर हूं, कहूंगा कि चाय है और उसके साथ हलीम भी है, तो आप हलीम और चाय नौश फरमाइए, हलीम खा कर जाइए। इंशाअल्लाह कुछ रहा तो हम आपके साथ रहेंगे। आप सब हमारे साथ थे, हम आपके साथ थे और हमारी जमात आपके साथ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।